پچھلی قسط میں ہم نے ماورائی علوم اور ان کے متعلق بات کی تھی اور نمرالوجی کے متعلق بتایا تھا کہ علم الاعداد کیا ہے۔ آج بیسک کتاب کے متعلق بات ہے کہ یہ 4 فصول پر، یہ 4 حصوں پر مشتمل کتاب ہے اور اس کے 39 فصلیں ہیں۔ پہلی جو فصل ہے وہ بابت حروف معجمہ ہے۔ حروف کی قسمیں ہیں، حروف کی جدولیں ہیں اور ابجد کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ سورج سے مناسبت رکھنے والی ابجد کو ابجد شمسی کہتے ہیں، وہ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال وغیرہ ہے۔ اور قمر سے مناسبت رکھنے والی ابجد کو ابجد قمری کہتے ہیں۔ اس ابجد سے بھی آگے جو ہے متعدد ابجدیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے ابجد افسخ، ابجد عجزی اور متعدین 28 قمر کی کل منازل 28 ہیں اور ہر منزل کے ساتھ ایک عدد جو ابجد ہے اس کا تعلق ہے۔ اس میں شمس المعارف کے پہلے باب میں ہی حروف معجمہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہیں، ابجدیں کیا ہیں، ان کے متعلق کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا مختلف ستاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے ان کے استعمال ہے۔ بات یہ ہے کہ حق کے لیے جو ہے وسیلے کی ضرورت ہے۔ حق کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ حق کے لیے نشانیاں ہیں اور حقیقت کے لیے اللہ نے ایک نظام مقرر کر رکھا ہے۔ ہم حق کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم اس نظام کو نہ جانیں۔ اب جو بھی ابجد کی ریاضت کرنا چاہے گا یا ابجد کے ساتھ کام کرنا چاہے گا، اس کو پہلے ابجد کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ قمر کی 28 منازل ہیں اور ہر منزل کے ساتھ ایک حرف کا جو ہے تعلق ہے۔ 28 حروف ہیں جو ابجد عربی ہے، اس میں ابجد حوزتی کلمن 28 حروف، اور ان 28 حروف کا ہر ایک منزل سے تعلق ہے، اور جو پہلی ابتدائی زکوٰۃ عارضی دینا چاہتا ہے وہ ہر منزل میں اس سے متعلقہ حرف کو 4444 مرتبہ پڑھے گا، تو یہ ابتدائی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کبیر اگر دینا پسند کرے گا تو وہ متعلقہ منزل میں ہی ابجد کے اس حرف کی زکوٰۃ دینا شروع کرے گا اور 4444 مرتبہ 41 ڈیز تک پڑے گا، اور پھر جو اگلی منزل آئے گی اس کے متعلقہ وہ حرف کی، اس طرح وہ 28 حروف کی زکوٰۃ کبیر بھی دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کبیر اور زکوٰۃ صغیر دینے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہر حرف کے ساتھ اللہ نے ایک موکل کو منسوب کر رکھا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی ملائکہ جو ہے وہ مقرر فرمائے ہیں، وہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر ایک 8واں آسمان ہے، اس کو سماء ثوابت کہتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر اللہ کے 9 عرش ہیں جن کے اوپر اللہ کی کرسی قائم ہے۔ وہ جو 8واں سما ہے وہاں پہ موکل اعظم میتترون بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے جب کسی چیز کا حکم کرنا ہوتا ہے تو وہ حکم اس کے قلب پہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جس میں سے بجلی نکلتی ہے اور جس سے متعلقہ کام ہوتا ہے اس موکل تک میسج پہنچ جاتا ہے۔ اب موکلات علوی جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل وہ کبھی بھی نیچے نہیں آتے۔ زمین پر کام کرنے کے لیے موکلات سفلی ہیں جو بختنوس اور اسی طرح کے موکلات کے نام موجود ہیں، جن کو جو ہے یہاں پہ کچھ لوگ ان کو ایوان کہتے ہیں، کچھ ان کو جنات کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں۔ اس کے متعلق آئندہ جو ہے بحث کی جائے گی، اور تمام ابجد کے تمام حروف اور ان سے متعلقہ قمر کی منازل اور ان سے متعلقہ ہر ایک حرف کو الگ الگ بیان کر دیا جائے گا، اور اس سے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ آپ کومنٹس میں
لکھ کے پوچھ سکتے ہیں، میں جناب آپ کے کام جو ہے کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔